دعا کا اصل محل اور جگہ نماز کے اندر ہے، لیکن عجمی مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر علماء کرام نے نماز کے بعد متصل دعا کا حکم دیا، کیونکہ عجمی مسلمان نماز میں دعا نہیں کر سکتے، بعد میں بھی نہیں کریں گے، تو نمازیوں کا، بندوں کا اللہ سے دعا کا تعلق ختم ہو گیا، جبکہ دعا ہی نماز کا، عبادت کا موضوع ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ پھر نماز دو طرح کی، تین نمازیں وہ ہیں جن میں فرضوں کے بعد نفلیں اور سنتیں، اور دو نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں فرضوں کے بعد نفلیں سنتیں نہیں۔ بس جن نمازوں کے بعد نفلیں اور سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس کے بعد باقیات الصالحات پڑھنے چاہیے۔ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں 33، 33، 34، یہ باقیات الصالحات ہے، الباقیات الصالحات۔ وہ تسبیحات پڑھنے کے بعد میں پھر دعا کرو۔ ہر آدمی اپنی دل کی مرادیں اپنے پروردگار سے مانگے، خوب مانگے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ دعا جہری ہونی چاہیے یا سری؟ اس کا جواب یہ کہ جب ہر آدمی اپنی دعا کرے گا تو جہری کہاں سے ہوگی، سری ہوگی، ہر ایک کو اپنی مانگی۔ اب لوگ عہدی ہو گئے کہ کون مانگتا ہے، امام صاحب سے کہا امام صاحب تمہیں مانگا کون؟ ارے بھی امام صاحب مانگیں گے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے دل کی آرزویں ہیں، مرادیں جو ہیں تم مانگو، امام صاحب نہیں مانگے۔ جب امام صاحب نے دیکھا کہ لوگوں کی طرف سے مجھے ہی مانگنا ہے تو انہوں نے وہی عربی کی کچھ دعائیں رٹ لی، وہ روزانہ وہی پڑھتے رہتے، بیکار ہو گئے، دعا ختم ہو گئی۔ جیسے ایک اذکار نماز کے اندر جو ڈانچے نہیں پڑے جاتے تھے، وہی اذکار نماز سلام کے بعد امام صاحب پڑھنے لگے، اور لوگ جہاں امام صاحب کا سانس ٹوٹا وہاں آمین آمین کہنے لگے، موقع ہو یا نہ ہو، جو ہو یا نہ ہو، بے موقع ہم آمین آمین کہنے لگے۔ میرے بھائی یہ دعا نہیں، یہ ڈھونگ ہے، یہ مذاق ہے دعا کا۔ یہ تو اذکار ہیں، یہ اذکار تو نماز کے اندر کرو۔ دعا ہے آپ مانگیے اپنی مراد، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب تشریف فرما ہو، امام صاحب کو کوئی ضرورت ہو چلے گئے ہوں، چل جانے دیجیے، آپ اپنے تسبیحات پوری کر کے دعائیں مانگیے۔ آپ کا امام کے ساتھ دعا کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، رابطہ نہیں ہے، سلام پر نماز پوری ہو۔ میں ایک مرتبہ پنجمحال ضلع میں ایک گاؤں ہے سنت رام پور، وہاں ایک ہمارے جاننے والے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، بہار کے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، تو میں ان سے ملنے کے لیے، جو گودرا سے قریب ہے، لوناواڑہ کے قریب، میں وہاں ایک مرتبہ گیا تو وہاں ایک مولانا صاحب تھے جو دیوبند کے میرے ساتھی تھے، مولوی محمد کنکوڑی، گودرا سے، وہ وہاں پڑھاتے تھے، امام تھے۔ مجھے وہاں سے روانہ ہونا تھا ایسے وقت میں کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھ کر کے بس پر جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، وقت کم ہو جائے گا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں وہیں بس اسٹینڈ پر نماز پڑھ لوں گا عصر کی، آپ تو امام ہیں، آپ کو کیا نماز پڑھانی ہے، آپ یا نماز پڑھا میں جاتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں میں چھوڑنے آؤں گا۔ اور میں کبھی تم امام کو کہاں چھوڑنا ہو، کہوں میں خیر میرا سامان لے لیا انہوں نے، ہم دونوں مسجد میں گئے، انہوں نے ایک طرف کونے میں رکھ دیا، نماز پڑھائی ایسا، اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا کہ میں مولانا کو بس میں بٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ذرا اپنی تسبیحات پوری کر کے دعا مانگ لیں۔ اور یہ کہہ کر وہ اٹھے، ہم دونوں اٹھے اور سامان لے کر ہم چلے گئے مسجد کے لیے۔ کوئی اچنبے کی نئی بات نہیں ہوئی، تو باہر نکل کر کے میں نے ان سے کہا، اور میرے ساتھی نے، میں نے کہا یار بکرے کیوں نے اچھے تیار کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سب کو سمجھا رکھا ہے کہ دیکھو جماعت سلام پر ختم ہو،
بعد اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے ایمرجنسی آپ جا سکتے ہیں، اور مجھے اگر کوئی ضرورت ہو میں بھی جا سکتا ہوں، اور میں وقت مہینے میں 1-2 مرتبہ ضرورت نکال کر چلا جاتا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں مسئلہ رہے۔ تو اصل مسئلہ یہ پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں امام صاحب بھگ جائے گا، ہاں بھاگ جانے کا کبھی کبھی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ واضح رہے۔ پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی تسبیحات ایک ساتھ پوری ہو جائیں، یہ ضروری نہیں۔ جو باقیات جو صالحات ہیں تسبیحات وہ سب کی ایک ساتھ پوری ہو جائیں یہ ضروری نہیں۔ لہذا جس کی تسبیح جس وقت پوری ہو اس وقت دعا مانگنا شروع کرے۔ امام صاحب نے دعا شروع کی ہے یا نہیں کی اس سے آپ کو کیا لینا ہے؟ آپ اپنی مانگ رہے ہیں، امام صاحب جب فارغ ہوں گے وہ اپنی مانگیں گے۔ آپ کی تسبیحات پہلے پوری ہو گئی ہیں یا کسی دن آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی، کوئی ضرورت ہے جلدی جانا ہے، جلدی جانا، آپ تسبیحات چھوڑ دیجیے، دعا مانگیے، اپنی مانگ کر جائیے، تسبیحات بعد میں پڑھ لی۔ جلدی آپ فارغ ہو گئے تو آپ دعا پہلے شروع کر دی۔ اسی طرح سے اگر تسبیحات آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ امام صاحب نے دعا شروع کی تو آپ اپنی تسبیحات ادھوری چھوڑ کر دعا میں شامل ہو۔ دعا میں شامل آپ کی دعا الگ ہے، امام صاحب کی الگ ہے، آپ اپنی تسبیحات پوری کر کے دعا میں شریک ہوئیے۔ اور اگر آپ کی تسبیحات امام کی دعا ختم ہوگی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی مانگتے رہیے۔ غرض ہے یہ دیکھنے میں ایسے اجتماعی ہے کہ گویا سارے ایک ساتھ مانگ رہے ہیں، حقیقت میں ایک ساتھ نہیں، ہر ایک اپنی مانگ رہا ہے، اپنی ضرورتیں اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، اپنی جتنی دیر مانگنی ہے۔ یہ 2 نمازوں میں یہ دعا کرنی چاہیے، اور باقی 3 نمازیں جو رہ گئی جن کے بعد سنتیں اور نفلیں ہیں ان کے بعد دعا نہیں، ان کے بعد دعا نہیں، ان کے بعد اذکار ہیں۔ کون سے اذکار؟ وہی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ بعض لوگ اس میں بڑھاتے ہیں ومنک السلام والیک یرجع السلام، لوگ بڑھاتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں، لیکن کوئی بڑھانا چاہے بڑھا سکتا۔ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا جیسے کلمہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سے اذکار ہیں۔ بس یہ مختصر سے اذکار ہیں، ان میں اگر کوئی ضمن کوئی دعائیہ کلمہ آ جائے کوئی حرج نہیں۔ حضور جو نمازوں کے بعد اذکار فرماتے تھے اس میں کہیں کہیں دعائیہ کلمات بھی ہوتے، جیسے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی تھوڑے بہت دعائیہ جملے آ جائیں ان اذکار کے اندر کوئی غرض نہیں، باقی یہ 3 نمازوں کے بعد یہ مختصر اذکار کریں، اس میں آپ چاہیں ہاتھ اٹھا کر کریں چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر کریں، یہ اذکار کرنے۔ پھر یہ اذکار کرنے کے بعد سنتوں میں اور نفلوں میں لگنا ہے۔ پھر جب آپ سنت سے اور نفلوں سے فارغ ہوں پھر اب باقیات صالحات پڑھیے، وہ 33، 34، 34 تسبیح پڑھیے، اور 34 تسبیح باقیات صالحات پڑھ کر اب دعا مانگیے جم کر اکیلے، جو کیونکہ سارے نمازی ایک ساتھ فارغ ہو ایسا ضروری نہیں۔ اب آپ جم کر دعا مانگیے، جیسے عصر میں اور فجر میں آپ نے لمبی دعائیں جم کر مانگیے، ایسی ہر نماز کے بعد سنتوں اور نفلوں سے فارغ ہو کر باقیات صالحات پڑھ کر دعا مانگ کر گھر جائیے۔ تو 5 نمازوں کے بعد دعا مانگنی، مگر ان 2 نمازوں کے بعد تو جو سنت نفلیں نہیں ہے تو باقیات صالحات پڑھ کے دعا مانگیے، اور 3 نمازوں کے بعد سنت نفلیں ہیں تو مختصر اذکار کر کے ان اذکار کرتے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، آپ چاہیں اٹھائیں چاہے نہ اٹھائیں، یہ اذکار کریں، اور یہ اذکار کر کے پھر سنت نفلیں پڑھ کر کے پھر جم کر دعا مانگے۔
باقیات الصالحات پڑھیں اور پھر جم کر دعا مانگے پھر آپ جائیں. یہی ایک زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا دعائے خانیہ کا، کہ دعائے خانیہ اسی کو کہتے ہیں، اور وہ جو فرض کے بعد میں مختصر اذکار کیے وہ دعائے اولا، اور سلام نفلوں کے بعد میں جو یہ دعا ہوئی دعائے ثانیہ. کچھ لوگوں نے ہندوستان میں اس پر زور دیا کہ 2 دعائیں ضروری. یہ جو بریلی کے حضرات تھے ان کے یہاں 2 دعائیں ضروری ہیں، ایک فرضوں کے بعد ایک نفلوں کے بعد، سنتوں کے بعد، اور دونوں اجتماعی سے ہوں گے. نفلیں پڑھ کر کوئی جائے گا نہیں، سب بیٹھے رہیں گے، جب دعا ہوگی تب جائیں گے لوگ. فرضوں کے بعد بھی ہے اجتماعی سے، نفلوں کے بعد بھی ہے اجتماعی سے، اور یہ دونوں دعائیں جہرن ہوں گی اور امام صاحب پڑھتے رہیں گے، لوگ بیٹھے بیٹھے کرتے رہیں گے، آمین آمین کہتے رہیں گے. یہ جو ہماری یہاں جہری دعائیں ہیں اور اس کا ہے یہ وہی کا جو بدعات میں سے جو تھی وہ بقیہ حصہ ہمارے یہاں رہ گیا. یہ ہم بھی سارے پورا ہندوستان بدعتی تھا، ہمارا سارا پورا ہندوستان بدعتی تھا. کوئی خال خال کچھ لوگ سنت کو جانتے تھے، ورنہ سارا ہندوستان بدعتی تھا. یہ تو 150 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا بر صغیر کے مسلمانوں پر کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور ان کے اکابر نے سنت کو زندہ کرنے کی محنتیں شروع کی. تو آج آدھا ہندوستان سورا ہے، ابھی آدھا ہندوستان تو بدعات میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ جو آدھا سورا ہے ان میں بھی پچھلی زندگی کی کچھ باتیں اب بھی باقی ہیں، وہ نکلی نہیں. یہ اس سوال کا جواب تھا کہ دعا جہری ہونی چاہیے یا سری ہونی چاہیے. اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے، بارش نہیں ہو رہی اور لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اجتماعی دعا، یا کسی کی وفات ہوئی اور لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، یا ایصال ثواب کی مجلس ہوئی اور اس کے بعد دعا کرنی، یہ اجتماعی مقصد ہے. اس اجتماعی مقصد میں جہری دعا کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی دعا کرے، امام کی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایک آدمی دعا کرے اور بقیہ سب اس کی دعا پر آمین کہیں، ایسا ہوگا، جائز ہے، جہری دعا کی جائے گی مگر ایسے خاص اوکیزن پر. اور اس میں بھی لوگوں کو چھوٹی دعا پسند نہیں. اتنی دعا جب تک نہ ہو، ہاتھ جب تک تھک نہ جائیں وہاں تک دعا نہیں ہوتی. لوگوں کا عجیب مزاج بن گیا، اتنی دیر اگر ہاتھ اٹھائے رکھو، لوگوں سے ہاتھ اٹھائے رکھو کہ تھک جائے گا. اچھی دعا مقصد نہیں مل جاتے، چھوٹی دعا کرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں کی یہاں اس فضیلائی قبول نہیں ہوئی، کوئی مغفرت نہیں ہوئی. تو پھر امام بیچارہ کیا کرے گا؟ لمبی دعا کرنے کے لیے وہی جو اس نے دعائیں یاد کر رکھی ہیں اذکار، وہ اذکار پڑھتا رہے گا، پھر 2-4 جملے موقع کے مناسب سے پڑھ لیں. یہ سب جو سلسلہ ہے، ارے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ دعا مانگو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ دعا مانگو. آپ بارش کے لیے جمع ہونا تو بارش مانگیے، آپ مغفرت ایصال ثواب کے لیے اور مغفرت کے اسی مضمون کو بیان کی. ہاں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے لیے کچھ آداب ہے. وہ آداب یہ ہیں کہ آپ دعا کے شروع میں اللہ کی خوب تعریف کی، پھر جب اللہ کی تعریف کر چکے تو پھر حضور پر درود بھیجیں. اس میں جتنا آپ وقت لگائے، پھر جب تعریف اور درود ہو چکا اب پوائنٹ پر آئیے. جس دعا کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اس موضوع پر دعا مانگیے، اور دعا مانگ کر پھر اللہ کی تعریف کیجیے، حضور پر درود بھیجیے، ہاتھ منہ پر پھیر دیجیے. یہ دعا کا آداب میں سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، حضور کو درود بھیجو، پھر اپنا مقصد مانگو. مقصد جب مانگ چکو تو پھر اللہ کی تعریف کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس پر جو دعا ختم ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی تعریف اور انبیاء پر سلام ہے. تو یہ شروع میں بھی ہونا چاہیے، دعا کے بعد